ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و مکرم علماء کرام، برادران اسلام، رب کریم کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محض اپنی عنایت اور مہربانی سے مفکر اسلام، ماہر تعلیم، وسیع النظر عالم دین حضرت مولانا سید محمد احمد فیصل رحمانی دامت برکاتہم، جانشین مفکر اسلام عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کی ورود مسعود کے نسبت سے مدنی دارالعلوم دیوی گنج میں جمع فرمایا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائے اور ہمارے اوپر حضرت دامت برکاتہم کا سایہ تادیر قائم رکھے، آمین۔ حضرات، آج کی اس پرنور محفل کے موقع پر ہم آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری حقیر سی دعوت کو شرف و قبولیت سے نوازا اور حضرت دامت برکاتہم کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ قدیم پورنیہ اور مغربی بنگال کا علاقہ ہے جو تعلیمی، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے پسماندہ ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ قدیم زمانے ہی سے ہمارا یہ علاقہ شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی، رسوم و خرافات کا گڑھ رہا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اس مسلم اکثریتی علاقے کی طرف بہت سے علماء کرام، مشائخ اعظام کو متوجہ فرمایا۔ انہی میں جامع شریعت و طریقت، قاطع شرک و بدعت، بانی ندوۃ العلماء حضرت اقدس مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرات، جو اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کے حکم سے سرزمین بہار کے خطہ منگیر تشریف لائے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہاں کفر و ارتداد کا سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارض منگیر اور اس کے آس پاس کے باشندوں کو اپنی مجاہدانہ و حکیمانہ زندگی اور جہد و مسلسل سے فتنہ ارتداد سے بچا کر کے سنت کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ پھر دور دراز خطوں کا رخ کیا۔ انہی خطوں میں ہمارا یہ بھی خطہ ہے جہاں کے عوام و خواص کی حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس اپنی مجاہدانہ اور حکیمانہ زندگی سے جہاں فتنہ ارتداد سے بچا کر سنت کے راستے پر لا کر کھڑا کیا، پھر دور دراز خطوں کا رخ کیا۔ انہی خطوں میں سے ہمارا بھی یہ خطہ ہے جہاں کے عوام خواص کی حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی۔ حضرات، تاریخ کے صفحات کے میں بانی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ رہبر قوم ملت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا سید محمد احمد ولی فیصل دامت برکاتہم کے دادائے محترم کا نام بھی سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے، جن کے بیان اور خطابت مواعظ سے ہزاروں بندگان خدا نے استفادہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات سے کفر و شرک کا زور ٹوٹا، جگہ جگہ مدارس اور مکاتب کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کی توجہات ہی کا یہ ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے کہ سن 1989 میں حضرت مولانا سلطان صاحب بورا باڑی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں خدائے قدیر پر بھروسہ کر کے مدنی دارالعلوم دیوی گنج کی بنیاد رکھی۔ مدنی دارالعلوم دیوی گنج اپنے ابتدائی دنوں سے ہی صلح امت اور حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ آج ہم اور ہمارے دارالعلوم کے دو دیوار
خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے جن پر عوام و خواص اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ عظیم خاندان کے ایک عظیم باپ کے لائق و فائق فرزند ہیں۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر مجھ ناچیز کو حضرت والا کے والد محترم مفکر اسلام حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرکزہ کی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ حضرات، میں اپنی بات کو ایک مختصر سے واقعے سے ختم کرتا ہوں۔ تقریباً 2015 کی بات ہے، میرے اوپر تقریباً 35,000 کا قرضہ تھا اس مدرسے کے تعمیر کے کچھ کام میں پریشان ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست کو معلوم بھی ہے کہ میں نے ان پیسوں کو ادا کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اور پریشانیاں اٹھائی، اور جن صاحب سے میں نے لیا تھا انہوں نے جو مجھے برا بھلا کہا، تو میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ یہ پیسہ جس دن ادا ہو گیا اس کے بعد میں کسی قیمت پر بھی کہیں بھی کسی مدرسے میں خدمت نہیں کروں گا، کوئی دکان کر لوں گا۔ میں اسی پیسے کو جمع کرنے کے لیے پہلے سلیگوڑی گیا، اس کے بعد پھر میں نے بنگلور کا ارادہ کیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت سے ملاقات کر کے اور وہیں سے نکل جاؤں۔ میں تقریباً مغرب کے وقت وہاں پہنچا۔ اس میں بہت سارے حالات بھی آئے، آپ کے وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ میں مغرب کے بعد پہنچا، خادم صاحب کے ذریعے حضرت کو خبر ہوئی۔ تقریباً 9:20 پر حضرت بلائے، اور تقریباً 40 منٹ تک مجھ ناچیز اور ایک مولانا اور بھی تھے سیتا مڑھی کے، دونوں سے گفتگو کرتے رہے۔ حضرت مولانا جو خادم ہیں حضرت کے، انہوں نے کہا بھی کہ حضرت 250 لوگ ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں اور دیر ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی آج میرا دی چاہ رہا ہے کہ ان سے بات کرتا رہوں۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کب واپس جاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت میں صبح جاؤں گا۔ فرمایا مل کر کے جانا۔ میں دوسرے دن صبح 11 بجے حضرت کے پاس پہنچا، 1 گھنٹہ 10 منٹ بیٹھے رہا۔ حضرت نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا جاؤ اذان کے بعد آنا۔ جب حضرت نے یہ جملہ کہا تو میں پسینہ سے شرابور ہو گیا، مجھے کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں خانقاہ کی مسجد میں جا کر کے رویا، دعا کی کہ یا اللہ جب تک زندگی ہے دین کی خدمت میں لگا رہوں گا، یہاں سے مجھے عزت کے ساتھ رخصتی مل جائے۔ چنانچہ اذان کے وقت پھر پہنچا، حضرت نے فرمایا جاؤ نماز کے بعد آنا۔ جب میں نماز کے بعد حضرت نے فرمایا تو مجھے اور بھی کپ کپی طاری ہو گئی، پسینے میں شرابور ہو گیا، حالت خراب ہونے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ بار بار حضرت مجھے واپس کر رہے ہیں، شاید میری نیت کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ میں نے بہت رو رو کر کے دعا کی، استغفار کی اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے رخصتی مل جائے۔ میں جب نماز کے بعد پہنچا تو حضرت حافظ صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو حضرت بلا رہے ہیں۔ میں حضرت پہنچا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ حسب خلاف جبکہ عام طور پر حضرت کے روم میں نیچے بٹھاتے ہیں، مجھے کرسی پہ بٹھایا، پوچھا کھانا کھایا؟ میں نے کہا حضرت میں نے کھا لیا ہے۔ کیسا تھا؟ میں نے کہا حضرت بہت اچھا تھا، آپ ہی نہیں ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں سارے لوگ خانقاہ کے دال اور چاول کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑے بڑے لوگ بھی آ کر کھاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، آپ حضرات آتے ہیں ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کب جاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت آپ جب اجازت دے دیں۔ حضرت نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کے دیا، میں نے اسے اوپر کے جیب میں رکھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں نے کچھ پیسے دیے ہیں، آپ اس کو اندر کے جیب میں رکھیے اور جب گھر پہنچ جائیں تو مجھے فون کر دیں کہ میں صحیح سالم پہنچ چکا ہوں۔ میں نے وہ پیسے لے کر کے حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے ان کو لا کے دیا۔ حضرت والد صاحب بار بار اس پیسے کو گن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ آخر کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اس میں تو 1 لاکھ روپے ہیں، 50 2000 کے نوٹ تھے،
آج تک حضرت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ نوٹ کہاں خرچ کیے، یہ پیسے کے رسید کہاں ہے۔ اتنا حضرت کا میرے اوپر اعتماد اور ایک بھروسہ تھا۔ حضرات میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں، مجھ ناچیز کو ایک بہت بڑا غم ہو رہا ہے کہ آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں ہیں، لیکن حضرت کے صاحبزادے اسی سرزمین پر موجود ہیں۔ 2011 سے لے کر حضرت 2017 تک ہر بار آتے رہے، اور ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ جب آخری عمر ہو گئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ منگیر کتنے سال سے جاتے ہیں؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 60-65 سال سے۔ اور والد صاحب نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات اور بتلاتا ہوں۔ بتلائیے۔ فرمایا کہ میں 36 سال بلا ناغہ خانقاہ رحمانی میں جا کر کے اعتکاف کیا ہوں میں نے۔ دعا فرمائیے۔ میں امیر شریعت سے دعا کر درخواست کرتا ہوں کہ حضرت دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد محترم کو بھی، میرے والد محترم کو بھی جنت کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات اب میں آخر میں اپنے تمام مہمانان کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سچ پوچھیے تو دوستو، حضرت نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی پورے ہندوستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بالخصوص مغربی بنگال کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اتر دناجپور کے مسلمانوں کے لیے پیر و مرشد کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرات پروردگار عالم سے دعا گو ہیں، حضرت والا سے میں مؤدبانہ عاجزانہ التماس پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ حضرت ہمارا یہ علاقہ تعلیم کے میدان میں کافی پیچھے ہے۔ تعلیم کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے، یا اس کے لیے جیسے معیاری اسکول اور کالج ہونے چاہیے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی بھی توجہ مبذول فرما دیں گے، اور جامعہ رحمانی منگیر کی رہنمانی فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی چلنے والے شعبوں میں سے کوئی بھی شعبہ ہمارے اتر دناجپور میں کھول دیں گے، تو ہمیں مکمل امید ہے کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی۔ اس بات کی ہمیں قوی امید ہے۔ آپ حضرت مدد اللہ اس طرف توجہ فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ کی آمد، تشکر و اطمینان کے جتنے بھی کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جتنے اراکین ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے اس علاقے کے ممبر پردھان ہیں، ہریانی، لودھن، ڈانگی بستی، کودلدوا، گیشی نگر، بانس باری، جھاڑ باری، تار باری، کنڈی گج، بورا باری، ان سارے لوگوں کا، آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری اس حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔